بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 49واں سبق ہے، اور ہم اس سے پہلے جو باب پڑھ رہے تھے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت ہم ابتدائی 3 سے 4 احادیث کی تشریح پڑھ چکے تھے، اور آج ہم نے حدیث نمبر 109 حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، اس حدیث کی ہم نے آج مختصر سی تشریح پڑھنی ہے، جبکہ ان کا ہم ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے ذرا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ چوتھی حدیث ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس باب کی پہلی 5 حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر 9 حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ احادیث میں سے چوتھی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک فائدہ جو متعلقہ بالسند ہے وہ بیان کریں گے۔ تو دیکھیے ذرا، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ثم ساق نحو حدیث الزہری و اتم، یہاں پر ساقہ کا فاعل عبداللہ خولانی رحمہ اللہ ہیں، اور حدیث زہری سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی حدیث حدیث عطا ہے، یعنی عبداللہ خولانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث زہری کی طرح نقل کی ہے۔ اور آگے ذکر کیا وَأَتَمَّ، دیکھیں اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا ہے، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ عبید اللہ نے یہ حدیث تام ذکر کی ہے۔ اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ وَأَتَمَّ، یہ وَأَتَمُّ ہے، تو یہ صیغہ اسم تفضیل کا ہے، تو اس صورت میں خبر جو ہوگی یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی، یعنی وَأَتَمُّ یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ حدیث عبید اللہ زیادہ تام ہے بنسبت حدیث زہری کے۔ ایک سوال ہوگا کہ حدیث زہری میں حدیث کے الفاظ اور معانی کو بکثرت بیان کیا گیا ہے بنسبت حدیث عبید اللہ کے، تو حدیث عبید اللہ تام پھر کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے حدیث عبید اللہ کو اپنی سنن کے اعتبار سے اس کو تام نہیں کہا، بلکہ دوسری کتب کے اعتبار سے اس کو اتم کہا ہے۔ چنانچہ نسائی میں حدیث عبید اللہ موجود ہے، اس میں حدیث زہری کی بنسبت بکثرت فوائد ذکر ہیں۔ آگے حدیث نمبر 110 حدثنا ہارون بن عبداللہ، دیکھیں یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ احادیث میں سے 5ویں حدیث ہے۔ اس میں غرض قال ابو داؤد کیا ہے جو بیان ہوگی؟ غرض قال ابو داؤد، دیکھیں قال ابو داؤد رواہ وقیع عن اسرائیل قال توضأ ثلاثا فقط۔ دیکھیں اس میں غرض قال ابو داؤد یہ بیان کی گئی کہ اسرائیل کے 2 شاگرد ہیں، نمبر 1 وقیع اور دوسرے شاگرد یحییٰ بن آدم ہیں۔ دونوں کے الفاظ میں فرق یہ ہے کہ یحییٰ نے توضأ رأسہ ثلاثاً کے الفاظ ذکر کیے ہیں، اور وقیع نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اور جبکہ یحییٰ بن آدم وقیع کے مقابلے میں حدیث ذکر کریں تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ فقط بعض نسخوں میں لفظ فقط اور بعض نسخوں کے اندر لفظ قط آتا ہے، یعنی بعض نسخوں کے اندر لفظ فقط آیا اور بعض نسخوں میں لفظ قط، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ
فقط تھا، قاتل کی غلطی سے فا اڑ گئی ہے اور بعض نسخوں میں یہ قطو کا لفظ آ گیا ہے۔ دیکھیں آگے حدیث نمبر 111، اس کا ذرا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 11، حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر قال اتانا علی وقد صلى فدعا بطہور فقلنا يصنع بطہور۔ دیکھیے کہ حضرت عبد خیر سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے تھے، پھر آپ نے پانی طلب کیا۔ ہم لوگوں نے دل میں سوچا کہ اب آپ پانی کا کیا کریں گے، آپ نماز سے تو فارغ ہو چکے ہیں، شاید ہم کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ بہرحال ایک برتن میں پانی لایا گیا اور ایک بڑا تھال لایا گیا، تو آپ نے پہلے تو برتن سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا اور پھر کلی کی اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا، لیکن ایک ہی چلو سے آپ نے یہ کیا۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھویا، اس کے بعد 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ بھی دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر سر پر 1 مرتبہ مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ معلوم کرنے کی خواہش ہو تو وہ یہی طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر 111 ہے، اس میں یہاں امام ابو داؤد علیہ رحمہ احادیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ اس کے 7 طرق مسندن ذکر کیے ہیں اور 8واں بغیر سند کے تعلیق ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے اور اس میں صرف ایک جملے کی تشریح جو ہے وہ قابل غور ہے، ایک جملے کی تشریح قابل غور، اور وہ جملہ کیا ہوا؟ نَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا۔ دیکھیں یہاں ناصرہ کا معنی ہے ناک صاف کرنا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہاتھ سے مزمزہ کیا اور اسی ہاتھ سے ناک صاف کیا، اور مزمزہ دائیں ہاتھ سے کیا اور دائیں ہاتھ سے ہی ناک، جبکہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے، تو یہ قسم کا سوال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ ناصرہ مجازن استنساق کے معنی میں ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے مزمزہ کیا اور پھر اسی ہاتھ سے پانی ڈالا، اور اس پر 2 قرینے ہیں کہ مزمزے کے بعد استنشاق کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی طرح کہا کہ من الکف کا ذکر ہے، اور ہتھیلی سے پانی ڈالا جا سکتا ہے، ناک صاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس ہتھیلی سے صرف پانی ڈالا ہو ناک کی طرف، باقی اس سے ناک صاف نہ کیا ہو۔ آگے حدیث نمبر 112 ہے۔ حدیث نمبر 112 کا ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ حدیث بھی عبد خیر سے روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر کے نماز فجر آپ نے ادا کی، نماز صلی علی الغدا ثم داخل رحبہ۔ رحبہ یہ ایک علاقہ ہے جو کوفہ کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، اور ایک لڑکے نے پانی کا برتن اور ایک تھال لے کر حاضر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن دائیں ہاتھ میں لیا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی لیا اور 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ پھر زائدہ نے ابو عوانہ کی روایت کے قریب بیان کیا، پھر زائدہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر مسح کیا اور پیچھے کی جانب 1 مرتبہ مسح کیا، اور پھر اسی طرح حدیث ثم ساق الحدیث نحوہ، اور پھر اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے ایک فائدہ جو سند کے متعلق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ثم ساق حدیث قریبا من ابی عوانہ،
کہ ساقہ کا فاعل زائدہ ہے جو خالد بن علقمہ کے شاگرد ہیں، یعنی زائدہ نے یہ حدیث ابو عوانہ کے قریب ذکر کی ہے، اور حدیث ابو عوانہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔